سکتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کے پاس تو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور ہم 5 وقت باوضو ہو کر نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اسلام تو طہارت و پاکیزگی کا ہی درس دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ نماز سے ہٹ کر بھی ہم یہ اس سنت کو اپنائیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں کہ تو انشاءاللہ کوئی کرونا ورونا مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں بلا تخیر محمد بن اشرف بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ محمد بن اشرف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو میری جو گزارشات ہیں اس کا موضوع یہاں پر بینر پر لکھا ہوا ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک سورت کی برکت سے آج اس اپنے مضمون کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آیات تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وصیت کی، اور جنہوں نے اس راہ حق میں آنے والی مشکلات کے اوپر صبر کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ونعوذ بک من العلم لا ينفع۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر جو تلاوت کی ہے اس کے بارے میں 2-3 چیزیں نوٹ کیجیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں پہلی تمہیدی بات سورۃ العصر کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیتیں۔ ایک سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، دوسری سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، اور تیسری صورت یہ سورۃ العصر ہے۔ یہ 3 ہی وہ صورتیں ہیں جن کی 3 آیتیں ہیں، اور یہ جو سورۃ العصر ہے اس کی پہلی آیت تو محض ایک لفظ ہے، والعصر، ایک آیت ہو گئی، ایک آیت مکمل ہو گئی ہے اس کی۔ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس کی 3 سے کم آیتیں ہوں۔ دوسری بات سورۃ العصر کے بارے میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے۔ مکی دور کے بالکل ابتدا میں یہ مکمل صورت نازل ہوئی۔ کس سن میں نازل ہوئی؟ بہرحال اس میں کچھ تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ابتدائی مکی دور ہی کی صورت ہے۔ تیسری چیز اس صورت کے بارے میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا قول بلیغ اس کے بارے میں ملتا ہے، صورت کے بارے میں، لو یتدبر الناس هذه السورة لوسعتهم۔ اگر لوگ صرف سورۃ العصر کے اوپر غور کر لیں، امام شافعی فرماتے ہیں صرف سورۃ العصر کے اوپر غور کر لیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔
چوتھی بات آپ اس سورت کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے، ایک بہت ہی قابل غور حدیث ملتی ہے اس سورت کے بارے میں، جس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے سن لینے کے بعد۔ كان الرجلان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ سورة العصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو صحابی ایسے ملتے ہیں، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابہ۔ اچھا عجب بات ہے کہ ان دونوں کا نام معلوم نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ اسی واقعے کو ری انفورس کرنے کے لیے ذہن میں آ گیا۔ خیبر کا محاصرہ ہوا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہودی سارے وہاں پر جزیرہ نما عرب کے یہودی اکٹھے ہو گئے خیبر میں، اور وہاں پر پلاننگ کرنے لگ گئے کہ یہاں پر اس کو ہم اپنا بیس کیمپ اور مرکز بنا کر پھر جو ہے وہ ریاست مدینہ کو تہس نہس کریں گے۔ تو انہوں نے سارے یہودی وہاں پر اکٹھے کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حکم ہوا کہ وہاں پر خیبر میں جمع ہوئے ہیں جہاں ان کا محاصرہ کریں اور ان کا قلعہ کما کریں۔ محاصرہ کیے ہوئے تھے اسلامی فوج حضور اقدس علیہ السلام کی سربراہی میں۔ تو ایک چرواہا آیا، حبشی سرخ رنگ کا چرواہا آیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام یہ ہے۔ اچھا یہ واقعات کا کنیکشن بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بڑا بہترین خزانہ ہے ہماری احادیث اور ہماری روایات۔ تو مضمون جو ہے وہ واضح ہوتا ہے جب کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ وہ چرواہا آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ اچھا اسلام کی ڈیفینیشنز بڑی پیاری پھر احادیث میں آتی ہیں۔ یہ سوال مختلف احادیث میں، یہ پورا ایک تھیسز ہے یہ سوال کہ بہت سارے اصحاب، میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ چھوٹا سا کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوال حدیث میں، روایات میں، صحاح ستہ میں بہت آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے مزاج کے مطابق جواب دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک شخص آیا، اس نے کہا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا لا تغضب، اسلام یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مل اسلام یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہ ہے کہ ان تقول لا الہ الا اللہ ثم استقیم، کہ تم پھر استقامت اختیار کرو۔ شاید اس کے استقامت کے پیش ڈھیلے ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مل اسلام یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، شاید اس شخص میں بخل ہو۔ یعنی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اس شخص میں جو اس کا ویک ایریاز ہوتے تھے نا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اسلام یہ ہے۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانا کھلایا کرو، اسلام یہ ہے۔ تو یہ بھی آیا چرواہا، اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، توحید کی دعوت دی۔ اس نے کہا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کہا چلو غسل کر کے آؤ، وہ غسل کر کے آیا، کلمہ پڑھا۔ تو اس نے کہا یہ جو میں بکریاں چرا رہا ہوں نا، یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مالک کی طرف کنکر پھینکو، یہ خود ہی ادھر کو چلی جائیں گی۔ اس نے کنکر پھینکے وہ جدھر سے وہ آیا کرتا تھا، تو بکریاں ساری ادھر کو چلی گئیں۔ اچھا وہ بھی محاصرے میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک تیر آیا اور اس کے حلق سے آر پار ہو گیا، اور اس کی شہادت ہو گئی، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ جس نے ابھی اسلام قبول کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مجھے اس کی میت کے اوپر لے کر جاؤ۔ آپ علیہ السلام اس کی میت پر آئے تو آپ مسکرا دیے۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ جنتی ہے جس کا نام کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا۔ یعنی جب وہ آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام پوچھنا ہی بھول گئے۔ تو احادیث میں اس کا نام پتہ کیا آتا ہے؟ اسود الراعی، سیاہ چرواہا، سیاہ چرواہا۔ تو یہ جو دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کا نام بھی معلوم نہیں۔ کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس دو بندے تھے، اور شاید زیادہ بندے ہوں جو یہ کام کرتے ہوں، یہ پریکٹس کرتے ہوں۔ وہ پریکٹس کیا تھی، وہ کام کیا تھا؟ اذ التقیا، جب بھی ملتے تھے، لم یتفرقا، تو جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ سورۃ العصر، جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحابہ میں معمول تھا،
کہ سورۃ العصر کے مضامین کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ اچھا، سورۃ العصر کے مضامین کیا ہیں؟ ویسے تو یہ بہت جامع اور بڑی بلیغ صورت ہے، اور اس کے ایک ایک مقام کے اوپر ہمیں اس کے اوپر تو 3-4 گھنٹے چاہیے، اس کے اوپر تو پوری ورکشاپ ہونی چاہیے، اس کے مضامین کو ہمیں ہضم کر کے یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ عشاء کے بعد مجالس کو مختصر ہی رکھنا چاہیے، میں بہت اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کے خدمت میں بات کو رکھ سکوں اللہ کی توفیق سے۔ چلیں آئیں، عربی کے ساتھ تھوڑی سی واقفیت تو ہم سب کو ہے، اس کے مضامین کے اوپر اچھا پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5ویں بات ایڈ کر لیجئے کہ اس کے اکثر و بیشتر الفاظ اردو میں مستعمل ہیں۔ واو، العصر، نماز عصر کا وقت، عصر بھی ہم سمجھتے ہیں، والعصر، ان، یہ عربی کا لفظ ہے، الانسان، لفی، فی بھی ہم سمجھتے ہیں، خسر، خسران، خسارہ، بزنس میں خسارہ ہو گیا، الا الذین، الذین صرف ہم نہیں سمجھتے اردو میں، آمنوا، ایمان، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بڑا صالح انسان ہے، عمل، عملوا الصالحات، وتواصوا، نصیحت و وصیت یہ بھی ہم سمجھتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق بھی ہم سمجھتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر، تواصوا، وصیت، نصیحت، حق، صبر، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ انا اور الذین، یہ 2 الفاظ آئے ہیں پوری سورۃ العصر میں جو ہم سے غیر مانوس ہیں تھوڑا سا، اس اعتبار سے کہ جس نے عربی کی بالکل بھی اس کو واقفیت نہیں ہے، ورنہ یہ ایسی صورت ہے کہ اردو سمجھنے والے افراد اس کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ چلیں آئیں اب غور کرتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اچھا، اگر مضمون یوں ہوتا کہ الانسان فی خسر، تو کیا مجھے اور آپ کو یقین نہیں کر لینا چاہیے تھا کہ انسان خسارے میں ہے؟ بتائیے، کیا ہمیں یقین نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ کون کہہ رہا ہوتا؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ آواز تو، یہ ساؤنڈ میری ہے، یہ لپس میرے ہیں، یہ ہونٹ میرے ہیں، لیکن بات کس کی ہے؟ میں کس کے ورڈز، کس کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں؟ کس کے؟ اللہ کے۔ تو اگر یہ ہوتا کہ الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے، تو ہمیں یقین نہیں کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن میری اور آپ کی مت ماری گئی ہے، اور ہماری اور انسانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت کو یہاں پہ انا کا اضافہ کرنا پڑ گیا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ اچھا، اگر یہ ہوتا ان الانسان فی خسر، تو کیا ہمیں بے شک ڈیفینیٹلی تمام انسان خسارے میں ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو یقین نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ لیکن میری اور آپ کی مت ماری گئی ہے، اور دنیا میں اس وقت 7 ارب 23 کروڑ انسانوں کی مت ماری گئی ہے کہ اللہ کو فی کے اوپر ایک لام تاکید کا اضافہ کرنا پڑا۔ فی کے اوپر لفی ہے، یہ لا فی نہیں ہے، یہ لام نہیں ہے، یہ لام تاکید ہے، لفی خسر، ان بے شک، لفی خسر، بے شک بے شک بے شک، یعنی کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا اس طرح سے ان الانسان لفی خسر والعصر نہ ہوتا، تو کیا مجھے اور آپ کو یقین نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ لیکن میری اور آپ کی مت اتنی ماری گئی ہے کہ اللہ کو قسم بھی کھانی پڑی۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان بے شک، الانسان، ان الانسان لفی 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 خسر، یعنی میں عاجز ہوں، میں قاصر ہوں اس آیت کا، اس سورت کا، اس کے باوجود بھی کہ آپ ان تمام کے تمام 90-85-90% الفاظ سے آشنا ہیں، لیکن میں اس کے متن کا ٹرانسلیشن، جو اس کی سینس کنوے کرنے سے میں عاجز اور قاصر ہوں، کہ تاکید کے تمام اسلوب اللہ نے اس چھوٹے سے جملے میں اکٹھے اور جمع کر دیے ہیں۔ اب عربی لغت میں، عربی بلاغت میں، عربی سنٹینس میں اور تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ایڈ کیا جا سکتا۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان بے شک، surely, certainly, یقیناً، definitely، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے۔
وہ کون سا خسارہ جس میں عالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے؟ یعنی کوئی کسی قسم کی تخصیص یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ تمام کے تمام یونیورسٹیوں کے پروفیسر خسارے میں ہیں، تمام عورتیں خسارے میں ہیں، تمام بڈھے خسارے میں ہیں، تمام بچے خسارے میں ہیں، تمام مزدور خسارے میں ہیں، تمام کارخانہ دار خسارے میں ہیں، تمام جرنیل خسارے میں ہیں، تمام سپاہی خسارے میں، تمام نادرا کے ملازمین خسارے میں ہیں، تمام غیر سرکاری ملازمین خسارے میں، تمام مریض خسارے میں ہیں، تمام ڈاکٹرز خسارے میں ہیں، براعظم افریقہ والے بھی خسارے میں ہیں، یورپ والے بھی خسارے میں ہیں، آسٹریلیا والے بھی خسارے میں ہیں، کالے بھی خسارے میں ہیں، غورے بھی خسارے میں ہیں، دیہاتی بھی خسارے میں ہیں، شہری بھی خسارے میں، کوئی بھی اس خسارے سے بچا ہوا نہیں۔ تمام کی تمام انسانیت، یعنی جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، کون اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا؟ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام وہ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ اس شدید اور عظیم خسارے سے دوچار ہے۔ اس سورۃ العصر کو پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق پتہ کیا کہا کرتے تھے جب اس آیت کو پڑھتے تھے؟ والعصر یعنی وہ عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، ان کو اس کی بلاغت کا اندازہ تھا۔ ہم نے کتنی دفعہ یہ سورت سنی ہوگی، محمد بن اشرف نے یہ کتنی دفعہ سورت سنی ہوگی نماز میں، کتنی تراویحوں میں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کہا کرتے تھے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا، انسان نہ ہوتا، میرے سے حساب دیا جائے گا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے ایسی اللہ کی حمد کریں گے کہ جو آج تک کبھی کسی نہ کی ہو، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اللہ حساب تو شروع کیجئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں جب سورۃ العصر پڑھ رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں۔ کاش میں انسان نہ ہوتا، میں چڑیا ہوتا، میں گھاس کا تنکا ہوتا۔ اور اس عظیم خسارے کے اوپر گواہ اللہ نے کس کو بنایا؟ قسم کیا ہوتی ہے؟ غیر اللہ کی قسم میں اور آپ نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں۔ کس بات کے لیے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم، وقت کی قسم، ہسٹری کی قسم، تاریخ کی قسم، یہ تاریخ، یہ زمانہ، یہ وقت کی چھتری گواہ ہے تمہارے خسارے کے اوپر۔ کیا اس نے وقت نے وہ دن نہیں دیکھا تھا کہ جب میرے امی ابو کو جنت سے نکالا گیا تھا، آدم و حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تھا؟ اس نے وہ وقت نہیں دیکھا جب حضرت نوح کا بیٹا، جس کو باپ بلاتا رہا اور وہ نہیں آیا اور اس کشتی میں سوار نہیں ہویا، وہ کس طرح سے باپ کے سامنے ڈوب کر مرا ہے؟ کیا اس ٹائم نے، اس چھتری نے یہ گواہی دے رہا ہے، یہ ہسٹری، یہ تاریخ کے اوراق، یہ گزرتا ہوا وقت قوم عاد و سمود؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں ایسے قوم عاد پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے کاٹ کے درختوں کے تنے ہیں سیٹ کر کے رکھے ہوئے، اتنے لمبے قد ہوتے تھے ان کے، وہ 60 فٹ۔ قوم سمود کی تباہی اس وقت نہیں دیکھی، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نمرود کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ پچھلی صدی میں واش روم میں مرتے نہیں دیکھا، اللہ کے نافرمانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، کس طرح سے بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، کس طرح سے نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے، عبرت کا نشان معاذ اللہ حضرت بلال ہے، معاذ اللہ عبرت کا نشان صلاح الدین ایوبی ہے، معاذ اللہ شکست جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے مقدر میں آئی تھی۔ اس وقت تو وہ لگ رہا تھا کہ جیسے شہید کر دیا گیا ہے انگریزوں کے ہاتھوں سے، لیکن یہ وقت کی چھتری پھر بالکل واضح کر کے چھانٹ دیتی ہے کہ اصل خسارے میں کون تھا۔ بالکل چند سالوں کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ خسارے میں کون تھا۔
یعنی کہتے ہیں نا یہ وقت ہی بتائے گا، دیکھی جائے گی، ٹائم آنے دو. تو اللہ رب العزت نے اسی کی قسم کھا کر بتایا کہ اس وقت سے پوچھ لو. یہ لمحہ گزر گیا، وہ جا رہا ہے، وہ لمحہ جا رہا ہے، وہ لمحہ جا رہا ہے. بتائیے یہ لمحہ جو جا رہا ہے میں اس کو واپس لا سکتا ہوں؟ میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری رات اللہ سے یہ دعا مانگوں کہ یا اللہ وہ لمحہ جو گزر گیا میری زندگی کا اس کو واپس کر دے. پوری سائنس اور ٹیکنالوجی کی دسترس میرے ہاتھوں اور مٹھیوں میں ہو اور پوری دنیا کے وسائل میں جھونک دوں، اس ایک لمحے کو میں ریورس کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیے. تو کیا یہ گزرتا ہوا، یہ محمد بن اشرف کی زندگی کے یہ لمحات، یعنی جب میں آیا تھا اس سے میں اب چند لمحے چھوٹا ہو گیا ہوں، میری زندگی کے وہ لمحات نکل گئے. اور جان لیجئے بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن میں یہاں پر اشارہ کروں گا، اور اب تو سائنس نے اس چیز کو کھول دیا کہ ہم سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ. یا یہ ایک لمحہ اگر میں نے اس کو سنوار لیا اور میں نے اس کو یوز کر لیا، مثلا میں نے اس ایک لمحے میں کہہ دیا سبحان اللہ، تو آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں جو درخت لگایا جاتا ہے ایک برق رفتار گھوڑا 100 برس دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا ہے. یعنی اگر میں نے ایک لمحے کو، محمد بن اشرف نے اپنی زندگی کے اس ایک لمحے کو استعمال کر لیا تو میں یعنی کتنی تیزی کے ساتھ میں جنت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا. اور ایک درخت کی چھاؤں کو، یعنی اگر 1920 میں 1920 میں گھوڑا دوڑنا شروع ہوا تھا، اس وقت جس نے سبحان اللہ کہا تھا 1920 میں، وہ بابا جی مر کھپ گئے ہیں، ان کی قبر کے نشان مٹ گئے ہیں، ان کی اولاد میں سے بھی لوگ مر چکے ہیں، لیکن ان بابا جی نے جو 1920 میں سبحان اللہ کہا تھا اس کی چھاؤں گھوڑا اب تک کراس نہیں کر سکا. اور اب میں 2020 میں جو سبحان اللہ کہوں گا وہ 100 سال ابھی، یعنی یہ گھوڑا سٹارٹ ہو گیا بھاگنا سبحان اللہ کے بعد، لیکن وہ کراس نہیں کر سکا. اس ایک لمحے کو اگر میں نے مس یوٹیلائز کر دیا معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، تو یہ وقت کا ایک لمحہ مجھے جہنم کے گڑھوں میں بہت نیچے دھکیل گیا. جہنم کو ایک چھوٹا سا معاذ اللہ تندور مت سمجھیے، بہت بڑی بڑی وادیاں ہیں جہنم میں بھی. ایک پتھر گرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 برس قبل لڑکایا گیا تھا اور جہنم کی پہلی وادی میں گرا ہے. 70,000 برس، اور کس قدر ویلوسٹی اس نے گین کی ہوگی. تو یہ وقت جو ہے یہ سب سے بڑا ہماری تباہی اور بربادی کے اوپر گواہ ہے. اور یہ گزرتے ہوئے لمحات اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، بہت بڑی تباہی ہے. یعنی یہ وہ ایٹم بم ہے جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے اس ایٹم بم کو استعمال نہ کیا وقت کے اور ٹائم کے، یہ سب سے پہلے ہمیں تباہ جھلسا کر برباد کر کے چلا جائے گا. اور یہ لمحے دیکھے بیتتے رہے، یہ لمحے گزر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں. والعصر، زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت خسارے میں سے ہے. اچھا اب آگے آ جائیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا میں وا پر بڑا زور دے رہا ہوں. یہ وا کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں؟ حرف عطف اس کو کہتے ہیں. اور وا کا مطلب ہوتا ہے جیسے اردو میں ہم سمجھتے ہیں نا اس کو قول و قرار، صبح و شام، صبح و شام یعنی بولتے ہیں ہم. واو کا مطلب ہے اور. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر، تو او کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے یا. اچھا اس کو او لگا کر سمجھتے ہیں. او کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں یا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور. اگر میں کہوں اس عظیم ڈیزاسٹر، تباہی اور خسارے سے وہ لوگ بچنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے، یا جنہوں نے نیک کام کیے، یا جنہوں نے حق کی نصیحت کی، یا جنہوں نے صبر کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام جنہوں نے کر لیا. مثلا میں کہوں باہر
کوئی کام ہو تو میں کہوں یا آپ چلے جائیں یا آپ چلے جائیں یا آپ چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چلا جائے. اور اگر میں کہوں آپ اور آپ اور آپ جائیں تو اس کا مطلب ہے ان تینوں کو جانا ہے. تو یہاں پر او نہیں واو ہے. اتنا چھوٹا سا نقطہ ہے، یہاں او نہیں ہے واو ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس عظیم خسارے سے جس کی لپیٹ میں، یعنی میں کرونا کی مثال نہیں دینا چاہتا، یعنی ایک ایسی تباہی ہے، ایک ایسا خسارہ ہے جو لپیٹ میں ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف انسانوں کو خسارے میں لپیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور وقت ہی خود یہ وقت، یعنی خود ان کی زندگی، خود یہ لمحے، خود یہ گھڑیاں، خود یہ مومنٹس، یہ گھڑی کی ٹک ٹک، یہی لمحے ہمیں تباہ کرتے ہوئے چلے جا رہے. اور بھائیوں، یعنی کون ہے جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر حساب دے لے گا؟ آپ اس زندگی کو دیکھیے نا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے. کس نے کسی اپنے کو اپنے کندھوں پر لاد کر قبر میں نہیں اتارا؟ مجھے بتائیے تو صحیح ذرا، کون